محترم ناظرین، آئیے شب برات کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکل کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث میں اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں، یعنی اس رات میں 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، کتنی افسوس کی بات ہے کہ 7 لوگوں کی اس مبارک مہینے میں، اس مبارک رات میں، یہ رحمتوں والی برکتوں والی رات میں 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آئیے مختصر سماعت فرمائیے وہ 7 لوگ کون ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہیں، نمبر 1 مشرک، یعنی جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش پوجا کرتا ہو۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، کینہ پرور جس کے دل میں کینہ ہو، شرابی، شراب پینے والا، قاتل، قتل کرنے والا، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جبکہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے جو مصیبت زدہ ہے، جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ آئیے وہ 3 کام کون کون سے ہیں مختصر سماعت فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، پہلا کام جو صحابہ سے، نبی سے، علماء کرام سے، محدثین سے، مفکرین سے ثابت ہے، نمبر 1 قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراگاہ کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2 اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ بھی واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہے۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اسی طرح نمبر 3 دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے
تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسانوں کو مشغول کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شعب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط رمضان وما رأیت فی شہر اکثر من صیام فی شعبان۔ بخاری کی روایت ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کی روزے رکھے ہو، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے ہو۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہے، کان احب الشہور الی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے تھے اور رمضان سے میلاد ہے۔ اسی طرح سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ شب برات کی فضیلت و اہمیت۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے۔ برات کے معنی رستگاری سے، برات کے معنی رستگاری و چھٹکارا کے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں، اس رات میں 2 قسم کی برات ہوتی ہے۔ نمبر 1 برات تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نمبر 2 دوسری برات خدا کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے 2 دن عید الفطر و عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں شب برات اور شب قدر کی راتیں ہیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گئی کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی کیونکہ وہ سوتے نہیں۔ ان احادیث شریف سے معلوم یہ بات ہوتی ہے، شب برات ایک بابرکت عظمت والی رات ہے۔ اگرچہ شب برات کے متعلق ذخیرہ احادیث میں جتنی حدیثیں آئیں وہ سب کمزور ہیں، ان کی سند محدثین کے اصول کے مطابق صحیح نہیں، مگر چونکہ یہ متعدد احادیثیں اور مختلف صحابہ کرام مثلاً ابو بکر صدیق، علی ابن ابی طالب، معاذ بن جبل وغیرہ وغیرہ کی روایت ہے، ان تمام چیزوں پہ آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند باتیں پیش نظر رہنی ضروری ہے۔ نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں کرے، مسجد میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بناؤ، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں نفل نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائے۔ کم سے کم اس رات میں گھر میں اٹھے اور خوب عبادت کرے، اللہ کے سامنے روئے گر گرائے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر وہیں نماز پڑھنا، وہیں سر ٹیکنا، نہیں، تنہائی محسوس ہونی چاہیے، اور اللہ کے لیے، اپنی امت کے لیے، سب کے لیے روئیں، گر گرائے۔ ناظرین، یہ واقعہ، یہ حدیث کیسی لگی ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں۔